الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. شیطان طہارت و نجاست کے بارے میں وسوسوں کے بڑے حملے کرتا ہے. اسی طرح حلال حرام کے بارے میں بھی وہ بندے کو وسوسوں کا شکار کرتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو راہ حق سے ہٹاتا ہے، حلال کو حرام بناتا ہے، حرام کو حلال بناتا ہے. یہ ساری اس کی جو کوششیں ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جائے. جب بندہ نیکیوں سے دور ہوگا، شریعت سے دور ہوگا، احکام شریعت سے جاہل ہوگا، دین کے کاموں پر نہیں عمل کرے گا، تو اللہ سے دوری اس کو ملے گی، یہاں تک کہ وہ مردود پوری کوشش اور پلاننگ کرتا ہے کہ بندوں کے، مسلمانوں کے دین و ایمان ہی کو ضائع کر دیا جائے معاذ اللہ. جو لوگ اس کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں، انہیں اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوتا. یقین جانیے، شیطان کی یہ جو چکر بازیاں اور وسوسوں کی کامیابیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری اور احکام شریعت سے ناواقفیت ہے. اگر ہم دین سے دوری کو ختم کر دیں اور اپنی جہالت کو مٹا دیں تو شیطانی بہت سارے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. علم دین کا جو نور ہے وہ ہمیں شیطانی حملوں کے اندھیروں سے بچا سکتا ہے. اس کے وسوسوں، حملوں، واروں، دھوکوں سے بچنے کا یقینی راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی صورت میں ہمیں تعلیم فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں، جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ شریف پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی دن بھر شیطانی حملوں سے محفوظ رہے گا۔ کئی لوگ حلال و حرام، پاکی و ناپاکی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات جہالت کی وجہ سے، نہ دین سے دوری کی وجہ سے، شیطان کے حملوں کے نتیجے میں ان کو پڑھتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کے گھر مہمان بن کر گیا اور کھانے میں مرغی آ گئی۔ اب وہ شخص اس وہم میں مبتلا ہو رہا ہے کہ یہ مرغی چوری کی تو ہے نہیں، کہیں چوری کر کے یہ کھانا مجھے کھلایا جا رہا ہو۔ اب وہ اپنے اندر تانے بانے بن رہا ہے، اس کے پاس جو بیٹھا ہے کانوں میں خسر پسر کر رہا ہے، کہیں مردہ مرغی تو نہیں اس نے کھلا دی، چوری کی مرغی تو مجھے اس نے نہیں کھلا دی۔ ایسے ہی کچھ لوگ بیکری آئٹم خریدنے کے لیے بیکری پر گئے، اب ان کے ذہن میں شکوک و شبہات کی مشین چلنا شروع ہوئی۔ یہ بسکٹ جو بناتے ہیں، پاپے بناتے ہیں، رس کیک بناتے ہیں، پیسٹری بناتے ہیں، جب یہ آئٹم بنا رہے ہوتے ہیں وہاں لال بیگ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، چھپکلیاں بھی ہوتی ہیں، چوہے بھی ہوتے ہیں، مینگنے بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی چھپکلی نہ آ گئی ہو، لال بیگ نہ آ گیا ہو، چوہا نہ آ گیا ہو، مینگنی نہ آ گئی ہو، اور یوں وہ اسی معاملے پڑھ کر وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو حرام آئٹم ہے، جائز نہیں۔ وہ خود بھی ان شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمیں کرتے ہیں، یہ نہ کھایا کرو، یہ حرام چیزیں ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہوتی۔ اور یوں بلا دلیل کے، بلا یقین کے، محض ایک شک اور شبہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مرچ مسالوں کے بارے میں پتہ نہیں اس میں چھپکلی نہ گرائنڈ ہو گئی ہو، اس میں کوئی لال بیگ نہ گرائنڈ ہو گیا ہو، اس میں چوہے کی مینگنی نہ گرائنڈ ہو گئی ہوں، اور یہ پتہ نہیں کیسے اب یہ جائز ہے نہ جائز ہے، کھاؤں نہ کھاؤں، استعمال کروں نہ کروں، اور اسی چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ اگر پڑوس سے کوئی کھانا آ جائے تو وہ شک اور وہم میں مبتلا ہوں، پتہ نہیں کتے نے منہ ڈال دیا ہو، بلی نے منہ ڈال دیا ہو، اور انہوں نے اٹھا کر ہمارے گلے ڈال دیا۔ اسی طرح کے شکوک و شبہات میں وہ مبتلا رہتے ہیں، خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگی میں ڈالتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو بہت آسان بنایا ہے، مگر لوگ بلا وجہ علم دین سیکھنے کے لیے نہیں، شک و شبہ میں مبتلا ہو کر بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بات کو کریدتے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دین کے اندر گہرائی یعنی باریکیوں میں جانے سے بچو، کہ بے شک اللہ تعالی نے اسے آسان بنایا ہے، دین کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے، تو تم دین سے اپنی طاقت کے مطابق لے لو۔
یا تو بندے کے علم میں ہو، یقین اسے حاصل ہو، لیکن بلا وجہ، بلا معلومات، محض شک و شبہ کی بنیاد پر بال کی کھال نکالتے رہنا اور خود کو مشکل میں ڈال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرا فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم گوشے گزار فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو وہ اس کا کھانا کھا لے اور پوچھ گچھ نہ کرے، تحقیق نہ کرے، تفتیش نہ کرے، وہ کھانا جو پیش کر رہا ہے کھا لے اور اس کا مشروب پی لے، وہ پانی، شربت، دودھ، لسی، جوس وغیرہ جو پلا رہا ہے وہ پی لے اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کرے۔ یعنی اس سے یہ نہ پوچھے یہ کھانا، یہ دودھ، یہ پانی کہاں سے آیا ہے، یہ حلال کی کمائی کا ہے، یہ حرام کی کمائی کا ہے۔ کہ اس طرح کی تحقیق کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کہ وہ مسلمان ہے، اگر چار آدمیوں کے بیچ میں آپ کسی کی یوں تحقیق شروع کر دیں، اس کی دل آزاری ہوگی، بظاہر وہ ہنس رہا ہوگا مگر دل میں کڑ رہا ہوگا۔ دوسری بات کہ بدگمانی ہوگی کہ ایک چیز ہمارے سامنے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی تیقن نہیں، کوئی ایسا علم نہیں، ہم محض ایک گمان کی وجہ سے تحقیق و تفتیش میں جو لگ گئے ہیں، تو یہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی کرنے سے اللہ و رسول نے منع فرمایا جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح میں امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ نہ پوچھے میزبان سے کہ کھانا پانی کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسا ہے، کوئی مردہ جانور تو نہیں، کوئی حرام تو نہیں کھلا رہا۔ حسن ظن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، حسن ظن کا تقاضا ہے، اور مسلمان کے دل کی تالیف کا تقاضا ہے، مگر یہ بات تو سمجھا دی کہ بلا وجہ پوچھ گچھ نہ کرے، مگر ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی اگر اس سے یہ معلوم ہے کہ واقعی یہ کھانا حرام آمدنی سے بنایا گیا ہے، حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اب وہ نہیں کھائے گا۔ جب اسے یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہ کھانا حرام کمائی کا ہے، حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اب اس صورت میں حسن ظن نہیں، اب تو کلیئر ہو گئی بات، اب بدگمانی بھی نہیں۔ اب جب اسے پتا چل گیا کہ جانتے بوجھتے تو حرام نہیں کام کرے گا نا جی، تو اب اس صورت میں نہیں کھائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے کھانے میں حرام غالب ہوتا ہے، اس کی کمائی حرام کی بھی ہے، حلال کی بھی ہے، مگر حرام غالب ہے، اسے پتا ہے اس بات کا، تو اس صورت میں بھی نہیں کھائے گا۔ اور اگر پتا ہے کہ حرام ہے، حرام کی بھی کمائی ہے اور حلال کی بھی کمائی ہے، تو نہ یہ پتا ہے کہ یہ کھانا حرام کمائی کا ہے کہ دونوں کمائی اس کے پاس ہے، اور نہ یہ پتا ہے کہ اس پر حرام غالب ہے،
اس شخص کے کھانے پینے میں، آمدنی میں۔ تو اب تیسری صورت یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں، تو اب اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے۔ اس ظن کی وجہ سے، احتمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے دونوں طرح کی کمائی ہے، اس نے یہ کھانا حلال کمائی سے بنایا ہو۔ مثلا ایک شخص جو ہے کاروبار حلال بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، تنخواہ اسے ڈیوٹی کی ملتی ہے حلال، رشوت بھی لیتا ہے، دونوں آمدنی ہے، حلال کی بھی ہے، حرام کی بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے۔ اگر رشوت غالب ہے اس کی آمدنی پر اور جو کھانا پک کر سامنے آ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ اسی غالب کمائی سے یہ بنا ہے، تو اس صورت میں ہمیں بچنا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں ہے تو اس احتمال کی وجہ سے کھایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کھانا اس نے اپنی تنخواہ والی حلال کمائی سے بنایا ہو۔ جب ہمارے پاس کوئی یقین نہیں تو پھر بدگمانی بھی نہ کریں، یقین ہو، پتہ ہو، معلومات ہو تو اس کے مطابق چلیں، وگرنہ حسن ظن اور تالیف قلب مومن اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب اسی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، یہ جوشیلی اور جذبے والی اور نعروں والا بیان تو ہے نہیں، قانون شریعت ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ بنیادی باتیں آپ کو جو سمجھائی جا رہی ہیں، جب آپ ذہن نشین ہو جائیں گی تو بہت سے آپ کے لیے آسانیاں، سہولتیں اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ اسی بات، اور یہ جتنی بھی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو مومن کی عزت نفس کو سامنے رکھا جا رہا ہے، مومن کی حرمت کو سامنے رکھا جا رہا ہے، مومن کے وقار کو، عزت کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ حکم شرع جو بیان ہو رہا ہے مومن پر بدگمانی سے بچانے کے لیے، اس کو ایذا رسانی اسے دینے سے بچانے کے لیے سارا حکم ہو رہا ہے کہ اسے ایذا پہنچائی نہ جائے، اس پر بدگمانی نہ کی جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کو مومن کتنا عزیز ہے، اگرچہ وہ اننون ہو، ہمارے لیے اننون ہو، نہیں کوئی ہمارا رشتہ بظاہر اس کے ساتھ، پھر بھی اس کی عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ پھر جو مومن ایسا ہو کہ جس کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہو، ہماری نسبی قربتیں بھی ہوں، تو پھر اس کا لحاظ اور کتنا زیادہ رکھنا چاہیے۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کافروں کی عزت کی جاتی ہے، مسلمانوں کی توہین کی جاتی ہے۔ اقلیت کا نام لے کر ان کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، اور جن کو اللہ اور رسول نے عزت دی ہے ان مومنوں، ان مسلمانوں کے لیے کوئی دھکا، وہ کوئی سہولت نہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے بھی شریعت نے، اسلام نے حقوق دیے ہیں انسانیت کے مطابق، انسان ہونے کے ناطے اس کے مطابق چلا جائے، یہ نہیں کہ مسلمانوں پر انہیں فوقیت دی جائے، مسلمانوں کو ذلیل سمجھا جائے اور ان کو عزت والا بنا دیا جائے۔ جو اسلام کے اصول کے خلاف چلے گا وہ بہت بڑا مجرم کہلاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں سیکولر بننے کے لیے، لبرل بننے کے لیے آج جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کافروں کے حقوق کے نام پر ان کو خوب عزتیں نہ دی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی کوئی عزت ہی نہیں، ملک ان کا، حکومت برائے نام ان کی،
ان کے لیے نہ کوئی حق ہے، نہ ان کا کوئی وقار ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہے۔ آپ مومن کی عزت دیکھیں، اسی ضابطۂ شریعت، قانون شریعت میں مومن کی عزت دیکھیں۔ بدگمانی سے بچایا جا رہا ہے، ایذا رسانی سے بچایا جا رہا ہے، مومن کو ایذا نہیں دے گی، اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اس کی پردہ دری نہیں کرنی، اس کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بات بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جس کو دعوت دی گئی، جو مہمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان سے سوال کرے، تفتیش کرے، تحقیق کرے۔ اب اگر آپ شادی پر جائیں، شادی حال، اور وہاں آپ تفتیش اور تحقیق کرنا شروع کر دیں اور خسر پسر کرتے ہوئے پورے حال کے اندر ایک شور سا برپا ہو جائے اور آپ اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے ایک ہنگامہ برپا کر دیں، میزبان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا جا رہا ہے میرے بارے میں، یہ جو اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی یقین بھی نہیں، محض ایک وسوسہ اور شبہ پر بلڈنگ تعمیر کر دی گئی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان سے سوال کرے، تفتیش کرے، تحقیق کرے۔ ہاں اگر وہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہاں جائے نہیں، محبت سے، حکمت سے معذرت کر لے، محبت سے، حکمت سے ہاتھ کھانے سے کھینچ لے، کوئی ایسا عذر بیان کر دے جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کی تحقیر بھی نہ ہو، اس کی توہین بھی نہ ہو، اس کو ایذا بھی نہ پہنچے۔ اور اگر دعوت میں جانا ضروری ہے تو فرماتے ہیں پوچھے بغیر، تحقیق کیے بغیر، تفتیش کیے بغیر کھائے، کیونکہ تیرے سوال کرنے سے، تحقیق کرنے سے، تفتیش کرنے سے ایذا رسانی اس میزبان کو ایذا پہنچے گی، پردہ دری ہوگی اور وحشت پیدا ہوگی، اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا، اس کی پردہ دری کرنا، اس کے دل میں خوف اور وحشت طاری کرنا، شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں غالب بات یہ ہے کہ تفتیش و تحقیق سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے، اور جب وہ جانتا ہو، جب اسے پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسی میں ذرا مزہ لے رہا ہوں یا شک و شبہ کی بنیاد پر شور مچا رہا ہوں، جانتا بھی ہے کہ گڑبڑ نہیں ہے، اور پھر خسر پھسر کرنا، فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح پوچھ گچھ کر کے اپنے مسلمان بھائی کو ایذا پہنچائے۔ اور اگر یوں تحقیق کرتا ہے کہ پتہ نہیں، ایک صورت تو یہ اسے پتا ہے کہ اس کھانے میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، حرام آمدنی کا نہیں ہے، پتا ہے، لیکن اب بھی جو تحقیق کر رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے، یہ تو اپنے اس مومن بھائی کو ایذا پہنچا رہا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور دوسری صورت یہ اسے پتا نہیں کہ یہ کھانا حرام کا ہے، حلال کا، یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے، اسے نہیں پتا۔ اب اس صورت میں تحقیق و تفتیش جو کرے گا یہ بدگمانی کہلائے گی۔ یہ کیا کہلائے گی؟ بدگمانی اور پردہ دری، کہ ایک شخص کا عیب چھپا ہوا ہے، اس کے عیب کو اچھالنا، اور پھر اس میں تجسس ہے، اور تجسس جو ہے غیبت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرما دی
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے سے بھی اللہ نے منع فرما دیا، عیب جوئی عیب ڈھونڈنے سے بھی منع فرما دیا، اور بدگمانی کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بات اور بیان فرماتے ہیں، کتنے ہی جاہل زاہد ہیں، کیا کہا؟ جاہل زاہد، کہ زہد و تقوی والے مگر ہیں جاہل، یہ دین، یہ قانون شریعت، یہ احکام شریعت سے جاہل ہیں۔ فرماتے کتنے ہی جاہل زاہد ہیں جو تفتیش و تحقیق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں خوف وحشت پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بڑا سخت کلام، یہ کہاں سے بنایا، کیسے بنایا، کیا کہاں سے لائے تھے، اس طرح ترش لہجے میں روب ڈالتے ہوئے، دبدبا دکھاتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں متقی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان ان کی نظروں میں یہ اچھا قرار دے رہا ہے، پرواہ نہ کر، اس کی ہونے دو بے عزتی، پہنچنے دو ایذا، کچھ نہیں، تو متقی ہے، تیرے تقوی کا تقاضا ہے، بول تو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو بڑا حلال خور ہے، تو حرام شبے سے بھی بھاگتا ہے۔ آپ فرماتے اگر اس کا باعث محض دین ہو تو پھر مسلمانوں کو دلوں کو اذیت پہنچانے کا خوف، اگر دین کی وجہ سے بچ رہا ہے کہ شبہ ہے، یقین نہیں ہے، نہ یہ پتا کہ غلبہ ہے یا نہیں، غلبہ کیا بھی نہیں پتا، کہ غالب ہے حرام یہ بھی نہیں پتا، تو شریعت نے ایسی صورت میں تو کھانے کا جواز دیا ہے۔ اب یہ جواز کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے مسلمان کو ایذا پہنچا کر، پردہ دری کر کے، الزام تراشی کر کے جو حرام کام کر رہا ہے، یہ بتائیے اس کے حق میں یہ بہتر تھا کہ حکمت و خاموشی سے ہاتھ کھینچ لیتا، یا شریعت کے جواز پر عمل کرتے ہوئے کھا لیتا، یا یہ بہتر ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کرے، اس کو ایذا پہنچائے، پردہ دری کرے اور بدگمانی کرے اور یوں حرام کام کرے؟ اگر دین کی وجہ سے کر رہا ہے، دین نے تو بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے، دین نے تو ایذا رسانی کو حرام قرار دیا ہے، دین نے تو مسلمان کی بے عزتی کرنا، تکلیف پہنچانا اس سے منع کیا ہے۔ تو اگر دین کی وجہ سے عمل کرنا چاہتا ہے تو دین تو یہ کام کہہ رہا ہے، تو دین تو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ پھر آخری بات جو امام غزالی کی میں پیش کر رہا ہوں وہ سمجھیں، فرماتے پس اسے جان لینا چاہیے، ہم سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ پرہیزگاری کا راستہ تو ترک سوال میں ہے، نہ کہ تجسس میں۔ پرہیزگاری تحقیق تفتیش چھوڑنے میں ہے، تجسس تحقیق تفتیش کرنے میں نہیں ہے۔ اور جب کھانا ضروری ہو تو پرہیزگاری کھانے میں اور حسن ظن رکھنے میں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا پسندیدہ طریقہ بھی یہی ہے، وہ بدگمانی نہیں کرتے تھے، ایذا رسانی نہیں کرتے تھے، پردہ دری نہیں کرتے تھے،
پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات اینڈ کر دی، فرمایا اور جو پرہیزگاری میں ان کے اس عمل پر زیادتی کرے، بدگمانی کے راستے پر چلے، ایذا رسانی کے راستے پر چلے، پردہ دری کے راستے پر چلے، تو جو صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑ دے اور ان کے اس عمل پر زیادتی کرے وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، اور وہ صحابہ کرام کے راستے پر نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کا پیروکار نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ صلو علی النبی۔ اب سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا فرمان مبارک بھی میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حق جل وعلا نے ہمیں یہ تکلیف نہ دی کہ ایسی ہی چیز کو استعمال کریں جو واقع و نفس الامر میں یعنی حقیقت میں طاہر و حلال ہو۔ ہر چیز کے بارے میں ہم جانیں کہ یہ حلال ہے، پاک ہے، ہمیں ایسا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہ ہمارے احاطہ قدرت میں ہی نہیں آتا۔ اب دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء، استعمال کی اشیاء کروڑوں ہیں، تو ہر چیز کے بارے میں ہم معلومات کریں کہ یہ پاک ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، ہمیں ایسا حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا۔ اور کیوں نہیں دیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہمیں یہ تکلیف دی کہ صرف وہی چیز استعمال کریں جسے ہم اپنے علم و یقین کی روح سے طیب و طاہر، حلال و پاک جانتے ہیں کہ اس میں بھی حرج عظیم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کے سلسلے میں تمہیں کسی حرج یعنی تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔ ہمارا دین تو آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور ہرگز کوئی شخص دین کو سخت نہ بنائے گا مگر وہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ پس سیدھے سیدھے چلو اور قریب ہو جاؤ اور خوشخبری دو۔ اب جتنا اب تک بیان ہوا یہ ایک بنیادی بات تھی، اب آنا ہے ہم نے قانون شریعت کی طرف۔ اس سے پہلے ایک پیرا اور آپ کو سناؤں گا، اور جو آج کا ہمارا مین بیان ہے پھر ہم اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ سیدی و سندی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ہمیں شریعت نے صرف اس قدر حکم دیا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ہر چیز کے حلال ہونے کا جب تک علم نہ ہو تو تم وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ وہ چیز استعمال میں لائیں جو اپنی اصل میں حلال و طیب ہو۔ یہ ذرا سمجھ لیں، اب ہم قانون شریعت بیان ہو رہا ہے، قانون شریعت پر آ گئے۔ ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم وہ چیز اپنے استعمال میں لائیں کہ جو اپنی اصل میں حلال اور طیب ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی بنیادی طور پر پاک ہے، تو اس کی اصل میں یہ پاک ہے اپنی اصل کے لحاظ سے،
اب ناپاک تو کوئی اور چیز کرے گی نا اس میں پیشاب کی چھینٹ گر جائے تو پانی اصل میں ناپاک نہیں تھا، ناپاک کسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب جس چیز کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اپنی اصل میں وہ حلال و طیب ہے، اور اسے تمہارے علم میں ہے کہ کوئی شرعی ممانعت نہیں اس کے استعمال کی، شریعت نے منع نہیں کیا، اور دوسرا وہ چیز ناپاک بھی نہیں ہے، دو کنڈیشن لگائیں۔ شریعت نے اس چیز کے استعمال کو منع نہیں کیا۔ کیا کنڈیشن ہے شریعت نے؟ پہلی بات کیا کہ وہ چیز اپنی اصل میں حلال و طیب ہو، حلال ہو اور پاک ہو۔ اب اس کے لیے ہم نے بس دو چیزیں دیکھنی ہیں، شریعت نے اس کے استعمال سے منع نہیں کیا، دوسری بات اس کو کوئی ناپاکی، کوئی نجاست نہیں لگی، نجاست عارض نہیں ہوئی، وہ چیز ناپاک نہیں ہے، اور اپنی اصل میں وہ حلال و طیب ہے۔ مثلا پانی ہے، اب پانی میں آپ نے روح افزا ملا دیا، اصل میں یہ پانی اپنے اصل میں پاک ہے، اب روح افزا کو دیکھنا، شریعت نے روح افزا سے منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ روح افزا میں کوئی نجاست ہے؟ نہیں ہے، تو شربت ہمارے لیے پاک ہے۔ قانون سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ اب یہ روٹی ہے، یہ روٹی اپنی اصل میں یہ آٹا ہے، یہ پاک ہے، اب روٹی کے اوپر آپ کی امی نے گھی لگا دیا، تو اب یہ گھی جو لگا ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ شریعت نے گھی سے منع کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یہ گھی ناپاک ہے؟ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، جائز ہے، اب تحقیق کی ضرورت نہیں، تفتیش کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے بس اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو اور شریعت کی اس کے لیے ممانعت نہ ہو۔ شریعت نے منع نہیں کیا، ناپاکی نہیں ہے، وہ چیز اپنی اصل میں حلال و طیب ہے، تو مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام، دین فطرت ہے، چنانچہ اب علماء کرام نے جو ضابطہ بنایا، فرمایا ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ۔ ابھی تو میں نے کہا نا کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ چیز اپنی اصل میں حلال اور طیب ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے، جائز ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ اصول آپ نے عربی میں بھی حفظ کرنا ہے، ترجمہ بھی، عربی بھی آپ نے حفظ کر لینا اس اصول کو کہ آپ کے کام آنا زندگی بھر۔ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، بے شک اشیاء میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، یعنی حقیقت میں تمام چیزیں جائز و مباح ہیں، اور شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حرام و مکروہ قرار دیا ہے ان کی اصلیت و حقیقت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کسی خارجی سبب سے مکروہ و حرام کا حکم لگایا ہے۔ اب اس کی مثال میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جسم پر کٹ لگا، خون چمکا، بہا نہیں، اس کٹ میں خون چمکا ہے، بہا نہیں، بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے خون، اگر وہ کپڑے کو کپڑا اس سے لگ جائے تو علماء فرماتے ہیں وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوا، اور یہی خون بہہ جائے تو بہتا خون ناپاک ہو گیا، تو شریعت حکم لگا رہی ہے
پاکی ناپاکی کا، حلال حرام کا۔ اب اس بات کو جب ہم نے سمجھ لیا، صلو علی النبی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس پر فقہائے کرام نے بیان فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، اور اس میں بہت سے اقوال ہم نے اپنے کتابچے میں لکھ دیے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حصول برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ قول، یہ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک، یہ ارشاد مبارک تمام نفع بخش اشیاء کے مباح ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی اور ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، تو لہٰذا اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اصول کو پلے گرا باندھ لے کہ ان الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ اب ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ تو ان آیات طیبات سے ہمیں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، اللہ و رسول کی حلال کردہ اشیاء کو حرام جاننا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ماننا یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ان کا بھلا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو حرام نہیں قرار دیا، قرآن مجید میں کہیں حرام نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں فرمایا۔ اب ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، تو یہ تو اللہ پر بہتان باندھنا ہو گیا۔ جب قرآن میں اسے حرام نہیں کہا، حدیث میں اسے حرام نہیں کہا، اب تیسرا بندہ کھڑا ہو جائے اور ایسے شور مچانا شروع کر دے اور اللہ اور رسول کی شریعت کا نام لے، شریعت میں حرام ہے، تو وہ شریعت پر افترا باندھ رہا ہے، اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرنا کفر ہے، اور جسے حرام قرار دیا اسے حلال قرار دینا کفر ہے، اور اللہ اور رسول پر بہتان باندھنا، اور یہ بڑا جرم عظیم ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ عقل کے پیمانے پر ناپتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ فقہ پڑھتے، نہ اہل علم کی صحبت حاصل کرتے، نہ دینی کتب کا مطالعہ کرتے، بس اپنی اٹکل سے، عقل سے حلال حرام کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت ہماری عقلوں سے نہیں بنتی، شریعت تو اللہ اور رسول کے حکم سے بنتی ہے۔ شریعت کو عقل سے نہیں بنایا جاتا، جس کی عقل میں جو آئے وہ شریعت۔ یوں تو شریعت نہیں ہوگی، چوچو کا مربع ہو جائے گا۔ ہر آدمی کا شریعت الگ ہوگی، جو اس کی عقل میں آئے وہ شریعت نہیں۔ نہیں، محض عقل سے کسی چیز کو نہ ہم فرض قرار دے سکتے، نہ واجب قرار دے سکتے، نہ سنت قرار دے سکتے، نہ محض عقل سے کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے، نہ مکروہ تحریمی قرار دے سکتے، نہ اطاعت کا حکم لگا سکتے۔ حکم تو اللہ و رسول ہی لگاتے ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا حضور گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، پوستین کے بارے میں بتائیے۔
پوستین یہ ایک اونی لباس ہے، جبہ قمیص اون کی کھال کی بنائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں بتایا، ایک قانون سمجھا دیا، اور صرف صحابہ کو نہیں سمجھایا، قیامت تک آنے والے اپنے سارے غلاموں کو سمجھا دیا۔ اب وہ قانون جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اب اس کو ہم سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام کیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ کیا ہے؟ حلال۔ جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کیا ہے؟ اب تیسری بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز کے متعلق اس نے سکوت فرمایا، قرآن میں خاموشی ہے، نہ حلال کا ذکر ہے نہ حرام کا ذکر ہے، خاموشی ہے، فرمایا اس میں وہ ہے کہ جو تمہارے لیے جس میں معافی ہے، جنہیں معاف فرما دیا، یعنی وہ چیزیں تمہارے لیے استعمال کرنا ان چیزوں کا منع نہیں ہے۔ اب یہ اصول، یہ ضابطہ خود سرکار نے ارشاد فرما دیا۔ اب توجہ فرمائیں، جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا، ایک تو ہے نا قرآن نے حلال کہہ دیا، اور یہاں قرآن کا ذکر ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ بس قرآن، اللہ اور رسول دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اللہ جسے حلال کہے وہ بھی حلال، رسول اللہ جسے حلال کہے وہ بھی حلال، اللہ جسے حرام کر دے وہ بھی حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حرام فرما دے وہ بھی حرام۔ تو اللہ اور رسول قرآن و حدیث میں کسی چیز کے بارے میں آگے حلال ہے، اب اسے حرام نہیں کر سکتے۔ اب کسی چیز کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہے، اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث میں کسی چیز کے بارے میں خاموشی ہے، نہ حلال کہا نہ حرام کہا۔ یہی بات تو سمجھنے والی ہے۔ کروڑوں ایسی چیزیں جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ان کے بارے میں شریعت کا ضابطہ کیا ہے؟ تو جن چیزوں کو نہ قرآن کریم نے حلال یا حرام کہا نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی نہیں ہے، تو وہ سب کی سب چیزیں حلال ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ و رسول نے حرام قرار نہیں دیا، خاموشی ہے، تو وہ چیزیں اپنے اصل کے اعتبار سے وہ حلال ہی رہیں گی، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے، پاک ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ حکم شریعت جب آئے گا تب لگے گا کہ یہ چیز حرام ہے یا مکروہ ہے، یہ کام فرض ہے یا واجب ہے۔ اب اللہ اور رسول نے حکم دیا نہیں، شریعت وہی نافذ کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے بارے میں اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا تو اپنی اصل کے اعتبار سے وہ حلال و جائز ہی رہے گی۔ مثلا اب یہ عام ہے، اب عام پکڑ کے بیٹھ جائیں ذرا قرآن، میں تو نہیں جانتا، فون کروں عالم علامہ صاحب کو، حضرت صاحب عام میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، عام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی حدیث میں بھی نہیں مل رہا، یہ مالٹا، یہ پلاؤ آج کل پک رہی، پہلے تو پکتی نہیں تھی، یہ بریانیاں کھائی جا رہی ہیں، یہ روسٹ بن رہے ہیں، یہ لوگ طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں،
کوئی ململ کا پہن رہا ہے، کوئی کھدر کا پہن رہا ہے، عجیب عجیب نام ہے جی۔ حضرت فرمائے کیا کریں؟ تو ضابطہ موجود ہے، قرآن میں بریانی کو منع کیا گیا ہے، پلاؤ کو منع کیا گیا ہے، حدیث میں کہیں ممانعت ہے۔ تو پھر تیسرا قانون کیا؟ پہلا قانون جو حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام، جس کے بارے میں خاموشی ہے وہ بھی حلال ہے، جس کو حلال کہا وہ بھی حلال، جس کے بارے میں کچھ نہ کہا وہ بھی حلال۔ کیوں؟ کہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، میلاد شریف ہے، فاتحہ شریف ہے۔ اب میلاد شریف جو ہے، فاتحہ شریف جو اس کا کھانا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ حرام ہے، اور ہم سے کہیں گے قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہاں ہے فاتحہ کا ثبوت۔ ارے بھائی آج یہ قانون سمجھ لو اور سن لو، یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ عوام سے ان کی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے انہیں الجھاؤ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو آج یہ اصول پتہ چل گیا، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے، جب تک شریعت کی ممانعت نہ ہو، اس کا ناپاک ہونا کلیئر نہ ہو، وہ اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ اب بتائیے میلاد شریف کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں ممانعت آئی ہے؟ حدیث میں کہاں ممانعت آئی ہے؟ لیجئے جی اب ذرا سیدی و سندی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان سن لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرع شریف کا ضابطہ عظیمہ ہے، کون سا؟ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یہ جو قانون شریعت ہے، یہ شریعت مطہرہ کا جو ضابطہ ہے بڑا عظیم ہے، جس پر ہزارہا احکام متفرع یعنی اخذ کیے گئے ہیں، اسی قانون سے ہزاروں مسئلے اخذ کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے 3/4 فقہ جو ہے بلکہ اس سے بھی زائد اسی قانون پر بنی ہوئی ہے۔ جس نے یہ قانون سمجھ لیا اس نے 3/4 دین سمجھ لیا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آج یہ قانون سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ بے شک اشیاء میں اصل اباحت ہے، جائز ہونا، ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے، مباح ہے، جب تک حکم شرع حرام ہونے کا، ممانعت کا اس پر نہ آئے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اور فی الواقع جس نے اس قانون کو سمجھ لیا، اب اعلی حضرت کی اب تحریر ہے جی، ہم تو برکت کے لیے پڑھ رہے اور سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فی الواقع جس نے اس قاعدہ کو سمجھ لیا، وہ صدہا وساوس حائلہ و فتنہ بپردازی اوہام باطلہ اور دست در اندازی ظنون عاطلہ سے امان میں رہا۔ یعنی وہ شکوک و شبہات، شیطانی وسوسوں اور بدگمانیوں سے محفوظ و مامون رہے گا، اور یہ نفیس ضابطہ نہ صرف اسی قسم کے مسائل میں بلکہ ہزارہا جگہ کام دیتا ہے، بلکہ ہزارہا جگہ
کام دیتا. جب کسی کو، اب سن لیں اصول سن لیں، جب کسی کو کسی شے پر منع انکار کرتے ہوئے، حرام مکروہ کہتے ہوئے، بدعت سیئہ حرام بدعت کہتے ہوئے سن لو تو جان لو ثبوت دینا اس کے ذمے ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل میں مباح ہے. اگر میں فاتحہ دلا رہا ہوں، 11ویں شریف کر رہا ہوں، میلاد منا رہا ہوں، تو میرے لیے اصول موجود ہے، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اسلام نے مجھے یہ قانون دے دیا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے مباح ہے، جائز ہے. میں جو یہ لنگر 11ویں شریف کا کھا رہا ہوں، اس اصول کے تحت میرے لیے جائز ہے. جو حرام کہے وہ لائے دلیل شریعت کی. حرام جب ہوگا جب قرآن اسے حرام کہے گا، حدیث اسے حرام کہے گی، اجماع مجتہدین اسے حرام کہیں گے، قیاس مجتہدین اسے حرام کہے گا، یا اجماع امت اسے حرام کرے گی. دلیل شرعی 4 ہیں ہمارے لیے، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع امت، چوتھا مجتہدین کا قیاس. ان 4 سے کوئی دلیل لے آئے حرام ہونے کی تو وہ بات حرام مان لیں گے، لیکن کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ میرا دل چاہتا ہے اسے حرام کر دوں کیونکہ مجھے غوث پاک اچھے نہیں لگتے، تو ان کی 11ویں بھی اچھی نہیں لگتی. تو اب اگر کوئی خود سے شریعت گھڑتا پھرے، خود سے قانون بنائے، تو کسی کے قانون کے ہم تو پابند نہیں ہیں، وہ ٹھیکیدار بنتا پھرے اپنے گھر میں. تو اب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص جو کام کر رہا ہے دلیل اس کو نہیں دینی، جو منع کر رہا ہے منع کرنے والے نے دلیل دینی ہے. اگر کوئی شراب پی رہا ہے اور کوئی منع کرے تو دلیل لائے گا، یہ اللہ نے منع کیا، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، وہ لائے گا دلیل. اب کوئی شربت پی رہا ہے اور کہ یہ حرام ہے، کیوں؟ کہ جناب یہ تو امام حسین کے نام کا ہو گیا اس لیے حرام ہے. امام حسین کا نام لگنے سے اگر شربت حرام ہو جائے تو 4 چیزیں ہیں دلیل شرعی. قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، اجماع امت سے بتاؤ، مجتہدین کے قیاس سے بتاؤ. جب 4 میں منع نہیں تو ہمارے لیے تو یہ حلال ہے کہ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ. تو کہاں سے حرام کرنے آ گیا؟ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جناب حوالہ لاؤ، اور ہمارے نوجوان وہ بھی جوش میں بحث کرتے ہوئے فوراً مسجد میں گئے، مولوی صاحب حوالہ دے. وہ میرے سے بحث کر رہا ہے، جی میلاد شریف حرام ہے، 11ویں شریف حرام ہے، جناب یہ فاتح حرام ہے، سوئم حرام ہے. ارے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کرو، حوالہ ڈھونڈنا تیرا کام تھا یا جو منع کر رہا ہے اس کا کام تھا؟ اس کا کام تم اپنے ذمے کیوں لے رہے ہو؟ جو حرام کہے، بدعت کہے، دلیل وہ لائے، حوالہ وہ لائے، اور دلیل بھی شرعی دلیل لائے، قرآن سے لائے، حدیث سے لائے، اجماع سے لائے، قیاس مجتہدین سے لائے. اب وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ جی صحابہ نے نہیں کیا اس لیے حرام ہے. بھئی یہ کون سی دلیل شرعی ہے؟ اس سے کہو لکھ کر دے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا قیامت تک ساری امت پر حرام ہے. پھر پوری لسٹ سنا دو اس کو کہ جو تم کر رہے ہو پہلے تم اپنے کام صحابہ سے ثابت کر دو. تم نے جو شادی حال میں شادی کی ہے پہلے اسے بھی ثابت کر دو. جو لباس پہنے پھر رہے ہو اس کو ثابت کر دو. آج جو گھر میں کھا کر آئے ہو اس کو بھی ثابت کر دو. جس ڈبل بیڈ پہ ساری رات کروٹیں لیتے اسے بھی ثابت کر دو. پھر آپ بھی ایک لسٹ سنا دو. یہ کون سا قانون شریعت ہے خود سے گڑھ لیا؟ شریعت نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ اجماع امت ہے، نہ قیاس مجتہدین ہے کہ جو کام صحابہ نے کیا بس وہی امت کرے،
جو انہوں نے نہیں کیا امت پر حرام ہے۔ ایسا کوئی قانون شریعت نہیں ہے، یہ من گھڑت قانون بنایا ہوا ہے جس میں وہ خود پھنستے ہیں۔ اور اگر یہ قانون بنا لیا جائے، آج کے دور میں ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، اتار دو سارے پنکھے، بند کر دو لائٹیں، سپیکر ہٹا دو، ہر چیز ختم کر دو، اٹھا دو قالین سارے، گرا دو ان بلڈنگوں کو، آ جاؤ کچی مٹی کے فرش پر، بیٹھ جاؤ سورج کے نیچے، کرو اس طرح دین کا کام۔ کہتے جناب تم صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہو، انہوں نے میلاد نہیں منایا تم مناتے ہو، تم صحابہ سے بڑے دین کے حامی و درد ہو، انہوں نے ایسے مدرسے نہیں بنائے تم بناتے ہو، انہوں نے درس نظامی کا کورس نہیں بنایا تم بناتے ہو، انہوں نے بخاری نہیں پڑھی تم پڑھتے ہو، انہوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی تم پڑھتے ہو، انہوں نے دورہ حدیث نہیں کرایا تم کراتے ہو، انہوں نے ختم بخاری نہیں کرایا تم کراتے ہو، تمہیں زیادہ دین سے پیار ہے، انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی، امیر تبلیغ اسلامی۔ تو اب قانون شریعت کو آپ ذہن نشین کر لیں، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اس کو حفظ کریں، اپنے گھر والوں کو جا کے یاد کرائیں، یہ بات انہیں سمجھائیں کہ ہر چیز اپنی اصل میں حلال، جائز، مباح ہے۔ اور دوسرا اصول جو ہم نے سمجھا، جب تک اسے کوئی شرعی ممانعت یا نجاست عارض نہ ہو۔ دوسری بات یہ کی کہ اگر کوئی ہم جائز کام کر رہے ہیں اور کوئی فتویٰ لگانے لگ جائے، حرام قرار دے، حرام بدعت قرار دے، بدعت سیئہ قرار دے، تو حوالہ ہم نے نہیں دینا۔ ہمارا حوالہ کیا ہے؟ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اسے سنا دو بھئی، میرے پاس یہ حوالہ ہے، ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، سنن ترمذی کی حدیث سنا دو، سرکار نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ بھی حلال ہے، تو اللہ نے اس کے حرام ہونے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، ہمارے لیے حلال ہے۔ حوالہ تو لے کے آ حرام کا، ڈھونڈ تو کتابیں، تلاش تو کر، اس کا کام اپنے ذمے نہیں لینا۔ اب اس سے پتہ چلا، اس قانون شرعی سے بات واضح ہو گئی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر جو خوشی مناتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دیگر عبادات بجا لاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، محفل قائم کرتے ہیں، اجتماعات قائم کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اسی طرح معراج شریف آ جائے تو ذکر خیر کرتے ہیں، شب بارات آ جائے شب بیداری کرتے ہیں، اسی طرح شب قدر آ جائے شب بیداریاں کرتے ہیں، اسی طرح اکابر امت کے عرس آ جائیں، عرس مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، خواجہ اجمیر کی 6ٹھی شریف مناتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کی صورت میں تحفے پیش کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کا سوئم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اسی طرح برسی مناتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، حضور کا نام آ جائے بڑی عقیدت کے ساتھ چومتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں، اسی طرح تراویح باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں،
پختہ خوبصورت محراب ممبر بناتے ہیں، مسجدوں میں فانوس لٹکاتے ہیں، لائبریریاں قائم کرتے ہیں، دینی اجتماعات تبلیغی اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، درس تصوف ہوتا ہے، دینی مدارس میں طالب نصاب ایک مخصوص نصاب جاری کیا جاتا ہے، دورہ حدیث ہوتا ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، ایسے ہی بہت سارے دینی امور جو آج کل دین کے شعار ہیں اور جن سے دین کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے بجا لاتے ہیں، تو ان کاموں کا کرنا ان کے لیے جائز و مستحب اور باعث برکت و فضیلت ہے۔ اب جو ان کاموں سے منع کرے، معاذ اللہ انہیں حرام بدعت قرار دے اور اس کے جواز کا حوالہ مانگے، وہ گمراہ بدعتی شخص ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو حرام و بدعت قرار دے رہا ہے جو شرعاً جائز ہے، جنہیں اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا، تو لہذا اسے حوالہ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں، بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو دور کا سلام بھی نہیں، اور اس کو تو کہو ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یہی حوالہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اصول و قاعدہ و ضابطۂ شریعت مطہرہ ہم نے اب سیکھ لیا، سمجھ لیا کہ جب تک کسی چیز کا حرام و مکروہ ہونا شرعی دلیل سے واضح و ثابت نہ ہو، محض شک و شبہ اور گمان و اٹکل سے اسے حرام اور مکروہ اور بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے یا حدث واقع ہونے کا یقین کامل نہ ہو، اور یقین بھی ایسا کہ جس پر بلا جھجک قسم اٹھائی جا سکے، تب تک وہ چیز پاک ہے، وضو و غسل قائم ہے۔ تو لہذا محض وہم و گمان کی وجہ سے کسی شے کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔